ملے تو آپ کو اس کا پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آج ہمارے ہاں مختلف لوگ ہیں، اجی یہ صدر صاحب ہیں، یہ گورنر صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، ہم اسی طرح ان سے سلوک کرتے ہیں۔ جی یہ سفیر صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ امام صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، آپ اسی طرح پھر ان سے جو بھی آپ کا سلوک ہوتا ہے۔ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ شیخ یا چودھری یا ملک یا خان کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہونا بڑی عزت کی بات ہے۔ مومن ہونا اونچی گئی ہے، تو مومن کو اپنی عزت کا پاس ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے طریقے کیا ہوتے تھے؟ اصلاح کرنا۔ مثلا کوئی ہے بزرگوں کی اولاد ہے، نیکوں کی اولاد ہے، اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ نے بلایا، سمجھا دیا، شاگرد ہے تو چھڑی بھی لگا دی، مار سے بھی سمجھایا۔ کبھی کبھی اصلاح کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں خلفاء میں ایک سید صاحب تھے، نام نہیں لے رہا۔ کسی نے کہا حضرت یہ زیادہ وقت بازار میں گزارتے ہیں، اس دکان پہ چلے گئے، اس دکان پہ چلے گئے، سید زادے ہیں، بجائے اس کے کہ زیادہ وقت کتابوں کے ساتھ گزاریں یہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے سن لیا، فرمایا جب وہ مسجد میں آئیں تو مجھے بتانا۔ وہ سید زادے تھے، ان کے لیے کیا کہا اعلیٰ حضرت نے کہ جب وہ مسجد میں آئیں تو مجھے بتانا۔ جمعے کا دن تھا، نمازی بھرے ہوئے اعلیٰ حضرت جمعے کی نماز کے بعد لوگوں سے ملتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے بتا دیا جی سید صاحب وہ کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجمع کو چھوڑتے ہوئے اس نوجوان کے پاس گئے اور جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا، جس کو ہاتھ چومنا کہتے ہیں نا، ہاتھ چوم لیے، بس سلام کیا اور ان کے ہاتھ چوم لیے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس شہزادے کے ہاتھ چومے، لوگوں نے چومنے شروع کر دیے۔ اب وہ جب باہر نکلتے ہیں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ارے یہ وہ ہیں، وہ لوگ آگے آ کے بڑھ کے ہاتھ ملا رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ان کو شرم آنے لگی کہ میں اس طرح بازار میں کھڑا ہوں گا، لوگ اس طرح گھیریں گے۔ انہوں نے بازار میں جانا چھوڑ دیا۔ اصلاح کا طریقہ۔ کیا مطلب؟ عزت دی ان کو، عزت کا پاس ہوا۔ میں نے یہ ایک مثال دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہر ایک کا یہی علاج ہے۔ اے مومن تو عزت والا بنایا گیا ہے، تجھے اپنی عزت کا پاس ہونا چاہیے۔ وعدہ اور امانت دو باتیں یہ ہمارے مزاج سے رخصت ہو گئی، اس کا حال دیکھ لیں، معاشرے میں بے راہ روی آ گئی، اعتبار ہی ختم ہو گیا۔ غیروں میں کیا، اپنوں میں، اولاد میں، رشتہ داروں میں بھی اعتبار ختم، الا ماشاءاللہ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے معلومات کی ہے 80% سے زیادہ مقدمے رشتہ داروں کے ہیں عدالتوں میں۔ اس پر مجھے حیرت، کہیں معلوم ہوا سگے بھائیوں کا ہے، کہیں ماموں بھانجے کا، کہیں چچا بھتیجے کا، کہیں بہن بھائی کا، آپس میں ایک دوسرے کا حق مارا ہوا ہے، پیسے روکے ہوئے ہیں یا کسی پہ دباؤ ڈالا ہوا۔ یہ اتنے مقدمے مسلمانوں کی عدالت میں، کیا ہو گیا اس معاشرے کو؟ آپ نے کسی کا پیسہ اپنے پاس روکا ہوا، وہ آپ کے لیے آگ ہے،
آپ اسے اچھا نہ سمجھیں، نہیں یار دوں گا تو یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، یہ جو آپ اس طرح کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں. کیوں کہ آپ اگر کسی سے قرض اپنے ادا کرنا ہے یا کسی کا حق دینا ہے، نہیں دیں گے تو وہ آپ کے لیے کتنا وبال دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ کو اندازہ نہیں. ہم سب کو خیال رکھنا ہے. اب ہے نگرانی کی بات. راعون فرمایا. راعی ذرا یہ لفظ کہیے گا، رے الف عین یہ، پھر کہیے گا. آج کل اس لفظ کو پنجاب میں ادھر ادھر بدل کے ارائی کر دیا ہے. راعی اس کو کیا بنا دیا؟ ارائی. الراعی لفظ تھا نا، تو وہ الراعی منہ سے صحیح نہیں نکلا ہوگا، وہ ارائی بن گیا. یہ جو لوگ اپنے نام کے ساتھ میاں لگاتے ہیں نا، یہ ارائی ایک قوم. الراعی، راعی کے معنی نگران. کیا ہے معنی؟ چرواہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی بکریوں کی، ریوڑ کی نگرانی کرتا ہے، اس کو بھی الراعی کہتے ہیں، چرواہے کو. اور الراعی کے معنی نگران. تو ہمیں راعون فرمایا گیا، نگران. اب دھیان سے سننا. میں نے کہا نا آج تھوڑی سی کڑوی باتیں، لیکن سننا دھیان سے. انسان کے سارے اعضاء سر سے لے کر پاؤں تک انسان کے پاس امانت ہے. انسان کے پاس مالک نہیں ہو، مالک نہیں. کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ امانت. اور امانت کے لیے حکم یہ ہے کہ جس نے رکھوائی ہے اس کی ہدایت کے مطابق کیا جائے، اسی طرح کیا جائے. جس عضو کے لیے، جسم کے جس حصے کے لیے جو حکم ہوا اسی طرح اس کو استعمال کریں گے تو امانت داری ہوگی، ورنہ خیانت ہوگی. آؤ، آنکھ کس لیے دی ہے؟ اونچی، ذرا زور سے. بالکل درست آپ نے کہا. آنکھ دی ہے کیا دیکھنے کے لیے؟ محارم، جو چیزیں دیکھنا حرام نہیں ہے، جو چیزیں دیکھنی چاہیے، رب کی قدرت کے جلوے دیکھو. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو نہ دیکھو. اب آنکھ دی گئی دیکھنے کے لیے، آپ کہتے ہیں جب دیکھنے کے لیے دی ہے تو سب کچھ دیکھو. اب آپ غلط استعمال کریں تو یہ امانت داری ہوگی یا خیانت ہوگی؟ بس میں سناتا جاتا. کان سننے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، زبان چکھنے بولنے کے لیے، ہاتھ چھونے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، یہ منہ ہے، یہ دانت ہیں، یہ بال ہیں، یہ انگلیاں ہیں، یہ ناخن ہیں، جو چیز بھی. اسی طرح شرمگاہ بھی. یہ سب امانت ہیں. استعمال کیسا کرنا چاہیے؟ جیسا حکم ہے. حکم کے خلاف کریں گے تو کیا امانت داری ہوگی؟ اونچی کہیے. سب کہہ رہے ہیں نہیں. لازمی بات ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سچ یہاں تو بولنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ عمل بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں پانی کے بہاؤ کی طرف، جا رہے ہیں. ایک سیب بہتا ہوا ان کو نظر آیا، اٹھا لیا، کھا لیا. بہتا ہوا سیب تھا، جا رہا تھا، ہاتھ سے پکڑ لیا، کھا لیا.
کھانے کے بعد خیال آیا میرے لیے جائز تھا یا نہیں تھا. اب کوئی کہے کہ سیب اللہ نے کہے کے لیے بنائے؟ کھانے کے لیے، کو سجانے کے لیے تو نہیں بنائے نا، کھانے کے لیے بنائے. انہوں نے کھا لیا، بالکل ٹھیک کیا. ان کے دل میں خیال آیا کس کا سیب ہے. لازمی بات ہے اس نہر کے کنارے یا کسی کے ہاتھ سے گرا ہوگا یا کسی درخت سے ٹوٹ کے گرا ہوگا. میرے لیے جائز تھا یا نہیں، جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑے، رخ بدل لیا، ادھر چل پڑے. آگے گئے تو ایک باغ آ گیا، اس میں درخت لگے نظر آئے، سیبوں کے درخت تھے. ضرور یہاں سے گرا ہوگا. اس سیب کے باغ والے، جو سیب کے باغ میں جو شخص تھے، حضرت عبداللہ سومعی، ان کے پاس گئے کہ جی یہ بہتا ہوا ایک سیب گیا تھا، میں نے کھا لیا ہے، وہ مجھے شبہ ہے کہ آپ کے باغ سے گرا ہوگا، تو میں کھا گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں. اس کی کوئی قیمت لینی ہے لے لیں، ورنہ معاف کر دیں. کل قیامت کے دن مجھ سے باز پرس نہ ہو. یہ خیال کب آتا ہے؟ یہ خیال کب آتا ہے؟ اندر ایمان ہو. اندر ایمان کا تقاضا ہے کہ تجھ سے جو کام ہو وہ صحیح ہو. غلط کام تجھ سے نہ ہونے پائے، ہو جائے تو فوراً توبہ. توبہ کے معنی اللہ کی طرف پلٹنا، حق کی طرف پلٹنا، تاکہ صفائی ہو جائے. وہ بزرگ کہتے ہیں وہ میرے سامنے بچے آ کے توڑتے ہیں، توڑ کے کھا جاتے ہیں. یہ نوجوان ذرا عجیب ہے، خود نوجوان آتے ہیں میرے سامنے توڑ کے کھاتے ہیں. یہ جو بہتا ہوا سیب تھا اس کے لیے جائز تھا، اس نے کھا لیا پھر بھی آیا ہے. اس کو دیکھنا چاہیے یہ دکھاوے کے لیے ایسی بات کر رہا ہے یا واقعی ایسا ہے. ہوتا ہے نا وقتی طور پر کہ تھوڑا سا دکھا دو نیکی، اور ویسا مزاج نہیں ہوتا ان کا. اس کو دیکھنا چاہیے واقعی نیک ہے یا نہیں. ان کا ایسے معاف نہیں کروں گا، تمہیں اس کی قیمت دینی پڑے گی. کیا قیمت؟ یہاں رہو، میرے باغ میں خدمت کرو. بہت اچھا جی. اور رکھ لیا، باغ کی خدمت ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ سامنے کھڑا ہوں تو کام کر رہا ہے، نہیں، پوری طرح کام کر رہا ہے. جو کام دیا گیا ہے میں دیکھوں نہ دیکھوں، سر پہ کھڑا رہوں نہ رہوں، کام کر رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہے نا کہ مزدور اس وقت کام کرتا ہے جب کوئی دیکھ رہا ہو، ورنہ جناب آرام سے بیٹھے. دفتر میں باس ہے تو کام کر رہے ہیں، ورنہ گپے مار رہے ہیں. امانت کو کیا سمجھیں گے، وعدے کو کیا سمجھیں گے. تسلی ہو گئی کہ واقعی نیک ہے، نماز کے ٹائم نماز پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، واقعی نیک ہے. کچھ دنوں کے بعد حضرت جی معافی مل جائے گی. فرمایا تمہیں دیکھا ہے ایک شرط باقی ہے، وہ پوری کر دو تو معافی مل جائے گی. وہ کیا ہے؟ لڑکی ہے میری، جوان ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، منہ سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، اس سے شادی کر لو، معاف کر دوں گا. نوجوان کو کہہ رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ہوتا ہے ایک سیب کھایا ہے، اتنے دن خدمت کی ہے، ٹھیک ہے جو کرنا کر لو، جا رہا ہوں. اپاہج لڑکی سے شادی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اندھی، بہری، گونگی، لنگڑی سے شادی کرو، ساری عمر کی سزا ایک سیب کے بدلے. ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں نا. فرمایا حضرت جی معافی مل جائے گی؟ ہاں جی بالکل کر دیں، مجھے قبول ہے. نکاح ہو گیا. فرمایا جاؤ سامنے کمرے میں تمہاری دلہن بیٹھی. گئے وہاں ایک تندرست خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے، فوراً واپس آ گئے. اور سیب کھا لیا تھا بھولے سے، تو اتنی سزا اس لڑکی تندرست صحت مند لڑکی کو دیکھنے میں پتہ نہیں کتنی سزا ملے گی. حضرت جی وہاں تو بالکل تندرست خوبصورت جوان لڑکی. فرمایا وہی ہے. جی آپ تو کہہ رہے تھے آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لنجی، ٹانگوں سے لنگڑی. وہ تو بالکل تندرست ہے. فرمایا اس کی آنکھ بالکل ٹھیک، کان بالکل ٹھیک، ہاتھ بالکل ٹھیک، پاؤں بالکل ٹھیک ہے، مگر میں نے جو کہا وہ بھی ٹھیک ہے.
میں نے اندھی اس لیے کہا کہ جس چیز کو نہیں دیکھنا اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، جس چیز کو نہیں سننا اس نے کبھی سنا نہیں ہے، جو چیز نہیں بولنی اس نے کبھی بولی نہیں، جس کو چھونا نہیں اس نے چھوا نہیں، جس طرف جانا نہیں وہ گئی نہیں۔ میں کہتا تھا یا اللہ لڑکی اتنی نیک دی ہے تو دولہا بھی نیک دے دے۔ اللہ اتنی نیک لڑکی کے لیے دولہا بھی نیک چاہیے تھا۔ تو نے ایک سیب کھا لیا جو تیرے لیے جائز تھا، مگر تو آیا اور تو نے آ کے جب کہا تو میں نے کہا اللہ نے شاید دولہا بھیجا ہے۔ میں نے کہا تسلی کر لوں واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ تو نے میں نے رکھا، اچھی طرح دیکھا، تو واقعی نیک تھا، تیری عادتیں، تیرے خیالات، تیری حرکتیں، سب چیزیں میں نوٹ کرتا رہا، تسلی کر لی۔ پھر میں نے تجھے کہا کہ میری اس طرح ایک لڑکی ہے، تو نکاح پر بھی راضی ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس لیے تیرا نکاح کیا، جاؤ مزے سے رہو۔ اور جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو پھر گود میں غوث اعظم آتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے نا بات؟ لیکن میں نے بتایا امانت، ہم سب کو اللہ نے نوازا ہے، کیا ہم امانت دار ہیں؟ اے انسان تجھے کتنی عزت دی اللہ نے۔ اللہ نے یہ امانت پہاڑوں کو کہا، کس کس کو؟ کسی نے نہیں، تو نے قبول کی ہے، تجھے عزت ملی ہے، اپنے آپ کو اس عزت کے لائق بنا اور ثابت کر کے دکھا۔ ایک مسلمان کو وعدے کی پابندی کتنی ہونی چاہیے؟ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔ کس کی نشانی ہے؟ پھر کہیے، ایک مرتبہ زور سے کہیے۔ آپ کو کوئی منافق کہے آپ کو اچھا لگے گا؟ تو پھر کام ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وعدہ توڑنا، وعدے کے خلاف کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے، مومن کی نہیں۔ تو مومن کو وعدے کا پابند ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، آپ کے لیے آسانی کی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ جی یہ کام کرو گے، آپ کہیں انشاءاللہ، کہیے۔ یہ تین الگ الگ لفظ ہیں، ان الگ لفظ ہے، شاء الگ لفظ ہے، اللہ الگ لفظ ہے۔ اکٹھے لکھنے بھی نہیں چاہیے، اکٹھے اونچی بولنے بھی نہیں ہے، الگ الگ لفظ ہیں۔ اگر آپ انشاء ملا کے لکھ دیں گے معنی بدل جائیں گے۔ ان اگر، شاء چاہا، آگے اللہ کا نام، اگر اللہ نے چاہا، if Allah willing، if Allah wills، آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے چاہا، اتنے الفاظ کہہ کے وعدہ کریں گے اور آپ نے پورا کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوا، آپ مجرم نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہلے کہہ دیا اگر اللہ نے چاہا۔ تو اب آپ نے اپنی پوری کوشش کی تو نہیں ہو سکا تو آپ مجرم، لیکن انشاءاللہ کہہ دیا اور کوشش نہیں کی، پھر وہ بات نہیں ہوگی۔ مثلا کسی سے وعدہ کیا آپ نے، میں انشاءاللہ کل اتنے بجے آپ کے پاس آؤں گا، آپ نے یاد بھی رکھا، آپ نے سواری بھی پکڑی، کوشش بھی کی، راستہ بند ہو گیا، کوئی مجبوری ہو گئی اور آپ پہنچ سکے نہیں، مگر آپ نے یاد بھی رکھا، تیاری بھی کی، ارادہ بھی کیا اور اس پر کوشش بھی کی۔ اب آپ نہیں پہنچ سکے تو آپ مجرم، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے کسر چھوڑی نہیں، اور آپ الہی نہیں انشاءاللہ کہہ دیا بیٹھے ہوئے، بعد میں کہا بھئی میں نے انشاءاللہ کہا تھا، اللہ نے چاہا نہیں، لہذا ہوا نہیں۔
تو کوشش کی نہیں تو پھر یہ ہوتا اونچی. ہاں اب ہمارے ہاں یہ انشاء اللہ ماشاء اللہ یہ لفظ کہنے کے رواج بھی نہیں رہے. اب ہم کسی کو کہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہ کہتا ہے تھینک یو، وہ خود سے اچھا بنا ہے؟ شکل صورت کی تعریف کر دیں، آواز کی تعریف کر دیں، اس نے خود بنائی ہے؟ ماشاء اللہ کہو کہ جیسا اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا. لیکن ہم یہ کہتے نہیں. وہ لطیفہ مشہور ہے نا، ایک بندہ تھا، وہ ڈب جانتے ہیں، ڈب لنگی باندھتے تھے نا اس کی، جو یہاں گیرا لگاتے تھے اس کو ڈب کہتے ہیں. اس کے اندر پیسے لپیٹ کے رکھ لیے، بازار گیا. کہاں جا رہے ہو؟ گائے لینے جا رہا ہوں. اس نے کہا انشاءاللہ تو کہو. کہنے لگا انشاءاللہ سے تھوڑی لینے ہیں، پیسوں سے لینے ہیں. اس کے دماغ میں یہ تھا کہ انشاءاللہ سے تھوڑی آئے گی گائے، پیسوں سے آئے گی. یہ پیسے ہیں میرے پاس. اس نے کہا ٹھیک ہے پیسے سے ہی آئے گی مگر انشاءاللہ کہو. کہ جی انشاءاللہ گائے لینے جا رہا ہوں، لے کے آؤں گا انشاءاللہ. اس نے کہا نہیں جی پیسوں سے لاؤں گا. چلا گیا. وہاں رش میں منڈی میں کسی نے کام دکھا دیا اور پیسے غائب ہو گئے. اس کو گائے پسند آئی، گائے والے سے سودا ہو گیا. پیسے نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو وہاں کچھ بھی نہیں. اوہو اب کیا ہوگا؟ یہ تو پیسے غائب ہو گئے. وہ اس بندے نے کہا تھا انشاءاللہ کہو، میں نے کہا نہیں. یہ اس کی سزا ہے یار. واپس آئے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا انشاءاللہ ہم منڈی گئے تھے، انشاءاللہ ہم منڈی پہنچے تھے، انشاءاللہ ہم نے گائے دیکھی تھی، انشاءاللہ ہم کو گائے پسند آئی تھی، انشاءاللہ ہم نے سودا کیا تھا، انشاءاللہ ہم نے ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ پیسے غائب تھے. اب جہاں نہیں بھی کہنا وہاں بھی کہہ رہا تھا. پہلے وہاں کہہ لیتا تو بات صحیح ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی؟ سکھا رہ جاتا. لیکن ہٹ درم ہوتے ہیں، نہیں سیکھنا چاہتے. تو وعدہ کرتے وقت اول پہلے دیکھو پورا کر سکوں گا یا نہیں. نہیں کر سکے ہو فون کرو، رابطہ کرو کہ مجھ سے سستی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، مجھے اور ٹائم دے دیجئے، میں یہ وقت پہ. وہ بھی نہیں کرنا، غائب. اور قرآن پڑھو.